ہم پاکستانی، اگر میں تھوڑی سی گنجائش اور پھیلاؤ لے لوں، تو ہم جو ساؤتھ ایشین ہیں، ہمارے ہاں جو تاریخ ہے وہ مکسچر ہے بہت ساری چیزوں کا، جس میں داستان شامل ہے، مت شامل ہے، مذہب شامل ہے، فکشن شامل ہے، اور ان ساری چیزوں سے ہی ہمارا شعور بنا ہے۔ مذہب جو ہے وہ مت کی اولاد ہے، اور میتھولوجی نے داستان کو جنم دیا۔ داستان کی دو صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، مثلاً ایک ڈرامہ، فلم اور ناول کی صورت میں، اور ایک بیانیے کی صورت میں، چاہے وہ ریاست کا ہو یا مذہب کا ہو۔ اب اس سارے میں جو پیور ہسٹری جس کو کہتے ہیں، اس کی انٹری اس وقت ہوتی ہے جب ہم مت، مذہب اور فکشن اور اسی طریقے سے کہانی، ان کے درمیان فرق کرنا شروع ہوتے ہیں، اور تنقیدی شعور جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب ہم کسی ایک مظہر یا کسی ایک چیز کے متعلق مختلف سکولز کا بیانیہ رکھتے ہیں، مختلف معنی رکھتے ہیں، مختلف اس کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ رکھتے ہیں، تو اس کا جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے وہ ہمیں تنقید کی طرف لے کے جاتی ہے، تنقیدی شعور کی طرف۔ اور اگر ہمارے پاس کسی بھی مظہر کا، کسی بھی شے کا صرف ایک نقطہ نظر موجود ہے تو وہ ڈوگما بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک زرعی سماج ہونے کے ناطے اورل ٹریڈیشن بہت مضبوط ہے۔ جب پیچھے میتھولوجی ہو، مذہب ہو اور داستان کہنے کی اتنی بڑی روایت موجود ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے یہاں اورل ٹریڈیشن ہے۔ اورل ٹریڈیشن جو ہے، اس کی آج ایک تاریخ کے اندر اہمیت ضرور ہے، لیکن اورل ٹریڈیشن وقت کے ساتھ، جنریشن کے ساتھ اور اپنے مکان کے ساتھ ترمیم کرتی ہے، اضافے کرتی ہے، بدلاؤ کرتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ وہ رگ وید جو آج سے 5-7 ہزار سال پہلے اکٹھی کی گئی، وہ پہلی دفعہ 12ویں-13ویں صدی میں لکھی گئی، تو گویا ہزاروں سال یہ اورل ٹریڈیشن میں ہی رہا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی جو ضرورت ہے اورل ٹریڈیشن کو ریکارڈڈ ٹریڈیشن میں لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا اور ویسٹ کا جو بنیادی فرق رہا وہ یہی رہا، اورل ٹریڈیشن اور ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے اس کے اندر، تو اس میں آپ دیکھیے کہ سرمایہ دارانہ ضرورتوں نے یہاں پر تعلیم کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے جو رائل سینٹرز تھے، جہاں کنگز بیٹھتے تھے، ان کی ضرورتوں نے، ان کے حساب کتاب نے، ان کے روزمرہ کی فائلنگ نے اپنے عہد کی تعلیم کو پیدا کیا۔ لیکن جو سرمایہ دارانہ ضرورتوں نے تعلیم کو پیدا کیا، وہ جب کلونیل صورت اختیار کرتی ہیں تو تعلیم اور تعلیم میں جو تاریخ ہے، یہ مائنڈ کنٹرول اور بیہیویئر کنٹرول کے ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر ان ساری باتوں کا ذکر کریں گے، میں اور یاسر جو ہیں تاریخ کے مختلف سکولز ڈسکس کریں گے، ہم تہذیب اور کلچر میں فرق کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ہم مذہب کا جو رول ہے تہذیب کے اندر اور تاریخ کے اندر، اور پھر کس طریقے سے تاریخ جو ہے ایک اخلاقیات کا ٹول بنتا چلا گیا، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یاسر، میرا خیال ہے کہ آپ شروع کریں، جہاں میں نے جو بیان ایک دیا ہے، بیانیہ سا چھوٹا سا تمہیدی طور پر، ایک آپ طرح جہاں سے لینا تو چاہیں یہ لائن۔ خوش آئند بات ہے کہ ہم تو کافی اے آئی سے بہت سہمے ہوئے ہیں آج کل، تو میں ویسے کبھی بھی اس سے ڈرا نہیں ہوں، اور یہ مطلب یہ تینوں موضوعات ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہر ایک پہ پوچھ کے مفصل مضمون لے سکتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ سب لوگ ادھر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک جنریشن تک تو ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم ٹیونڈ ان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے ایک جنریشن کے بعد پتہ نہیں دنیا رہتی ہے کہ نہیں اس کا، تو اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ پھر ایک جنریشن کے بعد دنیا کا کیا بنتا ہے، جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں تباہیاں ہوتی ہوئی۔ تو میں اب اگر میں اپنی بات شروع کرنے کے لیے اگر تاریخ کو دیکھنے کے لیے جو مختلف نقطہ ہے نظر اپنائے گئے، جو مختلف پوائنٹ آف ویو اپنائے گئے، ان میں سے ایک جو ہے جو بہت مقبول رہا ہے وہ ہے سرکولر، کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آپ جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، آپ بڑھاپے میں بلوغت میں اور بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح تہذیبیں بھی جنم لیتی ہیں اور عروج کو پہنچتی ہیں اور اس کے بعد مر جاتی ہیں۔ مثلا ٹائم بی کا بھی یہی تھا کہ ایک کریٹیو مائنورٹی ہوتی ہے جو تاریخ کا پہیہ آگے چلاتی ہے، اور وہ ہمیشہ مائنورٹی رہتی ہے، وہ کبھی بھی غالب اکثریت نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ نقطہ نظر ہے سرکولر، اور اس میں فلاز ہیں کافی سارے۔ ایک مثلا یہ فلا ہے کہ کوئی بھی بڑا زمینی حادثہ، مثلا کوہ ویسوس جیسے پھٹا اور روم کی تہذیب زمیں بوس ہو گئی، پومپے کا شہر راکھ میں دفن ہو گیا، یا کوئی ایسا ہے کہ آپ کا کوئی ٹریڈ روٹ بند ہو گیا، یا دریا سوکھ گیا، یا اس نے رخ موڑ لیا، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کا وہ والا تاریخی اور تہذیبی سفر وہیں پہ موقوف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سرکولر نہیں بنتا۔ یہی مسئلہ لائنیئر کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سے لے کے تو آگے تک آپ متواتر بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چھلانگ لگا کے 1000 سال بعد آ کے تو پھر پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی ویسے اس کی مثال ہے کہ ہم تو بیکورڈ جمپ میں ماہر ہیں، کلا بازی لگانے میں، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس پہ تو ہم کافی بات کریں گے۔ تو وہ جو لائنیئر ہے کہ ڈیولپمنٹل انداز تاریخ کے آگے چلنے کا کہ چیزیں بہتری کی جانب مائل ہوتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ابن رشد اور ابن سینا اور دیگر جو اقلیت پسند تھے 13 سینچری میں آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد چرچ نے پھر غلبہ پا لیا اور آپ کو اس کے گرفت سے نکلنے میں 500 سال لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک ہندی مسلم تہذیب تھی جو اوپن تھی، جس میں کافی ساری چیزوں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ تو ہم کافی گنجائش رکھتے ہیں ہم ماخذ میں اپنے، کیونکہ ہم آدھے تو ہندو ہیں ادھر کے، ہمارے رسم و رواج سارے، ہمارا جو زبان ہے، اظہار ہے، ہماری اور جو میلے اور تہوار ہیں وہ سارے ادھر کے مقامی ہیں، اور یہ چیز خوبصورت ہے بجائے اس کے کوئی تانا بنایا جائے اس کو۔ تو ایک یہ والا ہے۔ اچھا، تیسرا ہے کارل مارکس کا نقطہ نظر، جس کو میں نہ ایگری کرتا ہوں، نہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی لاگو ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ہم اس کو جاننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ وہ مادیت پسندانہ نقطہ نظر سے مٹیریلسٹ کے دیکھتا ہے کہ وہ ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے سوسائٹی کا، جس کے اندر آپ کا طریقہ پیداوار، موڈ آف پروڈکشن اور ذرائع پیداوار ہوتے ہیں۔ وہ طے کرتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے ایک سپر سٹرکچر کو۔ آپ کا سپر سٹرکچر جس میں زبان، مذہب، رواج اور کلچر جیسی ایک عارضی سی چیز بھی شامل ہوتی ہے جو گاہے بگاہے بدلتی رہتی ہے۔ تو وہ سپر سٹرکچر جو ہے وہ جب بیسک سٹرکچر میں کوئی تبدیلی آئے تو وہ سپر سٹرکچر بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ول ڈیورنٹ ہے، اس کا مجھے اس لیے پسند ہے، اس نے اس نے کمیونزم یا مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو کا اس نے کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن اس کا سارا طریقہ کار وہ ہے، اس لیے کہ یہ میکارتھیزم کے دور میں، امریکہ میں جب میکارتھیزم تھا اور صرف ایک شائبہ بھی ہوتا تھا، جس طرح آج کل عمران والوں کو اٹھاتے ہیں، عمران پسندوں کو اٹھاتے ہیں، ویسے ہی وہ اس دور میں میکارتھیزم والوں کو اٹھا لیا جاتا تھا۔
اور بھی اٹھائے جاتے ہیں. ہاں اور بھی اٹھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں یاسر میں ایک بات میں چاہوں گا. دیکھیے ایک اور ہے جسے آپ بول گئے, وہ اسپرنگ لائک موومنٹ ہے ہاں جی, وہ ہسٹری کی. وہی ہے نا, وہ میں اسی پہ آ رہا تھا. وہ آخر وہی ہے کہ مثلا کارل مارکس کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی سائنٹیفک ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن آگے بڑھتے ہیں, اسپائرل. اسپائرل. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ نقطہ نظر میرا سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتے ہو, اور اس کا ایک بہت زبردست ہے کہ تاریخ میں بڑی شخصیات 2 دفعہ پیدا ہوتی ہیں. ایک دفعہ بطور ٹریجڈی اور دوسری دفعہ بطور کامیڈی. ٹھیک ہے. تو مطلب بھٹو ہمارا ٹریجڈی تھا, اور اب کا ایک بہت مقبول لیڈر وہ کامیڈی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسپائرل جو ہے ویو آف ہسٹری, اس میں میرا خیال ہے کہ کافی چیزوں کی گنجائش نکلتی ہے. اس میں لائنیئر اور ڈیولپمنٹل جو موڈ ہے وہ بھی آ جاتا ہے, اور اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے کا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے. ہم یعنی پچھلے کم از کم دوسری عالمی جنگ کے بعد تو اعلان ہم گلوبلائزیشن کے اس میں ہیں, اور پورا جو گلوب ہے وہ ایک طرح سے ہو گیا ہے. لیکن ہسٹری کو یوں دیکھنے کا جو انداز ہے وہ کوئی قومی سطح کا ہے کہ مخصوص جغرافیوں کو, مخصوص نیشنز کو ہم عروج اور زوال کی اوپر نیچے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن وہ جو لینئر جو ہے مستقیم, خط مستقیم والا, تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے تو واقعی ترقی کی ہے, وہ تو کہیں پیچھے نہیں گیا. ایون اس حوالے سے ہندوستانیوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اسی طریقے سے آگے گیا ہے اپنی نہیں مادی ضرورتوں کے حوالے سے. دیکھیں, آپ نے ایک ڈیولپمنٹ میں بہت بلند نقطہ حاصل کیا.